السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، اکتوبر کی 9 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے رواں برس کرسمس تک افغانستان سے مکمل فوجی انخلاء کے بیان پر پینٹاگون نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے۔ پینٹاگون نے صدر ٹرمپ کے بیان پر اب تک کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، جبکہ وزیر دفاع مارک ایسپر سے جمعرات کو پینٹاگون میں ایک تقریب کے دوران افغانستان سے فوجی انخلاء سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ جوائنٹ چیف چیئرمین جنرل مارک ملے، امریکی سینٹرل کمانڈ اور مارک ایسپر کے ترجمان نے صدر ٹرمپ کے بیان پر تبصرہ کرنے سے معذرت کی ہے اور وائس آف امریکہ سے کہا ہے کہ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس سے رابطہ کیا جائے۔ ایک فوجی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ صدر ٹرمپ کی ٹویٹ محض ابتدائی لفظ ہے، تاہم ہر کوئی افغانستان سے فوجی انخلاء کو تیز ہوتے دیکھ رہا ہے۔ فوجی عہدیدار نے مزید بتایا کہ صدر ٹرمپ کا آفس افغانستان سے فوجی انخلاء سے متعلق پینٹاگون کی پالیسی ٹیم کی ہدایات کا منتظر ہے تاکہ مزید گائیڈ لائنز فراہم کی جا سکیں۔ صدر ٹرمپ نے جمعرات کی الصبح اپنے ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ افغانستان میں خدمات انجام دینے والے اپنے بہادر فوجیوں کو کرسمس تک ہمیں واپس گھر بلا لینا چاہیے۔ افغان مفاہمت کے لیے امریکی سفیر زلمے خلیلزاد اور نیٹو امدادی مشن کے کمانڈر جنرل آسٹن اسکاٹ ملر نے 8 اکتوبر کو اسلام آباد کا دورہ کیا۔ پاک فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات میں سفیر خلیلزاد نے افغان امن عمل میں پیش رفت پر وزیر اعظم عمران خان اور جنرل باجوہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے اور جنرل باجوہ نے اتفاق کیا کہ بین الافغان مذاکرات افغانستان اور خطے میں امن کے لیے ایک تاریخی موقع فراہم کر رہے ہیں۔ سفیر خلیلزاد، جنرل ملر اور جنرل باجوہ نے افغانستان میں تشدد میں کمی کی ضرورت کا یقین دلایا تاکہ دونوں فریق امن مذاکرات کو آگے بڑھا سکیں۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق افغان سیکیورٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ قندوز اور ہلمند صوبوں میں جمعرات کی شام طالبان کے حملوں میں سیکیورٹی فورسز کے کم از کم 11 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ طالبان نے شمالی صوبے قندوز کے علی آباد ضلع کی ایک چوکی پر جمعرات کی شام حملہ کیا، جس میں 4 پولیس والوں سمیت سیکیورٹی فورسز کے 8 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ ذرائع نے بتایا کہ 5 فوجی اور 2 پولیس والے زخمی بھی ہوئے ہیں۔ 4 فوجیوں کو یرغمال بنا لیا گیا۔ طالبان نے یرغمالیوں کی فوٹو پوسٹ کرتے ہوئے حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ 15 اکتوبر کو ہونے والے ورچوئل صدارتی مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ صدر ٹرمپ کا یہ بیان کورونا پازیٹیو آنے کے بعد پہلے انٹرویو میں سامنے آیا ہے۔ وہ فاکس بزنس کے لیے ماریا بارٹرمو کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ اس سے کچھ دیر ہی قبل کمیشن آن پریزیڈنشل ڈیبیٹس نے 15 اکتوبر کے مباحثے کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ صدارتی امیدواروں کے درمیان دوسرا مباحثہ ورچوئل یعنی آن لائن ہوگا۔ کمیشن نے جمعرات کے روز اعلان کیا تھا کہ 15 اکتوبر کو ہونے والا مباحثہ ٹاؤن ہال میٹنگ کی طرز پر ہوگا، جس میں صدارتی امیدوار ہال میں آئے بغیر دور دراز مقامات سے اس میں حصہ لیں گے۔ میڈیا ہاؤس سی اسپین کے اسٹیو ساکلی ابھی بھی میامی سے اس مباحثے کی میزبانی کے لیے تیار ہیں۔ اپنے انٹرویو میں صدر ٹرمپ اس بارے میں جمعرات کو اپنے بیان میں کہہ رہے تھے کہ وہ ورچوئل مباحثے میں حصہ نہیں لیں گے۔ صدر ٹرمپ نے مارننگ ود ماریا میں کہا کہ کمیشن نے مباحثے کا اسٹائل تبدیل کیا ہے جو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری طرف جمعرات کے روز ریاست ڈیلاویئر میں صحافیوں سے گفتگو میں ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے صدر ٹرمپ کے دعوے پر یہ کہتے ہوئے رد عمل دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ صدر صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اس موقع پر میری طرف سے کوئی بات کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ بائیڈن کا کہنا تھا کہ وہ کمیشن کی سفارشات پر عمل کریں گے۔ بائیڈن کی صدارتی مہم نے جمعرات کو ضوابط کی تبدیلی کو بظاہر تسلیم کر لیا ہے۔ جو بائیڈن کی صدارتی مہم کی ڈپٹی مینیجر کیٹ بیڈنگ فیلڈ کا ایک بیان میں کہنا تھا
کہ نائب صدر بائیڈن امریکی عوام سے براہ راست خطاب کرنے کی جانب دیکھ رہے ہیں تاکہ وہ عوام کو اپنے منصوبوں سے آگاہ کر سکیں۔ ایف بی آئی کا کہنا ہے کہ اس نے وسط مغربی ریاست مشیگن کی حکومت کو ختم کرنے اور اس کی گورنر وٹمر کو برطرف کرنے کے ایک منصوبے کو ناکام بنا دیا ہے۔ یہ منصوبہ 3 نومبر کو ہونے والے انتخابات سے پہلے پایہ تکمیل تک پہنچایا جانا تھا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ مشیگن کی فیڈرل کورٹ میں ایک سیل بند ابتدائی فرد جرم کھولا گیا، جس سے منکشف ہوا کہ اس سلسلے میں 6 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک ملیشیا گروپ وولورائن واچ مین کے 7 ارکان کو بھی اس سازش میں شامل ہونے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ گرفتار ہونے والے 6 افراد نے مہینوں تک سازش تیار کی اور ملیشیا گروپ کے ارکان کے ساتھ تربیت حاصل کی۔ انہوں نے اگست اور ستمبر میں 2 دفعہ ریہرسل بھی کی۔ جمعرات کے روز حکام کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس منصوبے کو ناکام بنانے کے لیے خفیہ ایجنٹ اور مخبروں کو استعمال کیا۔ آرمینیا اور آذربائیجان نے ناگورنو کاراباخ میں جاری جنگ کے اختتام کے لیے روس میں منعقدہ بات چیت پر اتفاق کیا ہے۔ جمعے کے روز روس کی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس بات چیت کا ثالث روس ہوگا۔ جمعرات کے روز اپنے ایک بیان میں روس کا کہنا تھا کہ آذربائیجان کے صدر الہام علییف اور آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پیشان یان نے ٹیلی فون پر بات چیت کے بعد روس کے صدر ولادیمیر پوٹن سے دونوں ملکوں سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے جنگی قیدیوں اور لاشوں کا تبادلہ ہو سکے۔ تینوں ملک آرگنائزیشن آف سیکیورٹی اینڈ کوآپریشن ان یورپ منسک گروپ کے شریک سربراہ ہیں۔ یہ گروپ اس تنازع کا ایک پرامن حل تلاش کر رہا ہے۔ پاکستان میں کورونا وائرس کے 8,335 افراد اب بھی زیر علاج ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں 661 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ آسٹریلیا میں تقریباً 3 ماہ بعد 48 گھنٹوں میں کورونا سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی ہے۔ روس میں یومیہ کیسز کی تعداد دوبارہ بڑھ کر 11,000 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 76 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ امریکہ میں وبا سے 2,12,000 سے زائد اموات ہو چکی ہیں۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کے اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں کورونا وائرس کے کیسز کی تعداد 3 کروڑ 65 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ امریکہ، بھارت اور برازیل کیسز اور اموات کی تعداد کے حوالے سے سب سے آگے ہیں۔ بھارت میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 70,000 نئے کیسز کی نشاندہی کی گئی ہے۔ امریکہ میں کیسز کی کل تعداد 76 لاکھ سے زائد ہے، جبکہ کورونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتیں بھی 2,12,000 تک پہنچ گئی ہیں۔ بھارت میں اس وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 70 لاکھ اور اموات 1,06,000 ہیں، جبکہ برازیل میں 50 لاکھ سے زائد کیسز اور 1,49,000 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی ہے۔ روس میں بھی پیر کے روز 12,126 نئے کیسز سامنے آئے ہیں، جس کے بعد روس میں کیسز کی کل تعداد 1,27,238 ہو گئی ہے۔ واشنگٹن ڈی سی، میری لینڈ اور ورجینیا کے صحت کے محکموں نے ان افراد کو خط لکھے ہیں جنہوں نے گزشتہ 2 ہفتے کے دوران وائٹ ہاؤس میں فرائض انجام دیے ہیں اور جو وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر کونی بیرٹ کی نامزدگی کی تقریب میں شریک ہوئے تھے۔ خط میں ان افراد کو کہا گیا ہے کہ وہ مقامی محکمہ صحت سے فوری رابطہ کریں اور انہیں ممکنہ طور پر کوارنٹائن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس میں کووڈ-19 کے متعدد کیسز سامنے آئے ہیں، جن میں دیگر افراد کے علاوہ خود صدر ٹرمپ، کئی اراکین کانگریس اور نوٹر ڈیم یونیورسٹی کے صدر شامل ہیں۔ تصاویر اور کونی بیرٹ کی نامزدگی کی تقریب میں دیکھا گیا ہے کہ بہت سے شرکاء ماسک پہنے بغیر کرسیوں پر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ دنیا کے بیشتر خطوں میں کورونا وائرس پر کسی حد تک قابو پانے کے بعد مذہبی مقامات کھولے جا رہے ہیں اور جمعرات کو عراق کے مقدس شہر کربلا میں حضرت امام حسین کے چہلم کا بہت بڑا اجتماع منعقد ہوا۔ گزشتہ ہفتے سعودی عرب نے بھی احتیاطی ضابطوں کے ساتھ مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کو کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ کورونا وائرس نے عراق کو بھی متاثر کیا ہے
اور اب تک لگ بھگ 4 لاکھ افراد اس مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں اور 10,000 کے قریب اموات ہو چکی ہیں، جبکہ روزانہ تقریباً 5,000 کے قریب نئے افراد اس عالمی وبا میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ گزشتہ ماہ محرم الحرام میں یوم عاشور کے لیے عراق کی حکومت نے غیر ملکیوں اور دیگر شہر کے باسیوں پر کربلا میں داخلے پر پابندی عائد کی تھی۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں وفاق اور صوبائی حکومت سندھ کے درمیان سندھ میں بنڈو اور بنڈل جزیروں کی ملکیت پر نیا تنازعہ شروع ہو گیا ہے۔ صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ سندھ کے جزائر صوبائی حکومت کی ملکیت ہیں۔ وفاقی حکومت کا جزائر پر ملکیت کا دعویٰ اور آرڈیننس کا اجرا غیر قانونی ہے، جبکہ وفاق نے صوبائی حکومت پر سیاسی کھیل کھیلنے کا الزام عائد کر دیا ہے۔ اس معاملے میں سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر ہونے کے بعد وفاق اور سندھ حکومت کو نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ پشاور سے ملحقہ ضلع چارسدہ میں کمسن بچی کو زیادتی کے بعد بہیمانہ طور پر قتل کے واقعے کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں، جس سے مظاہرین نے ملزمان کو فوری طور پر گرفتار کرنے اور انہیں قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ پولیس نے مقتول بچی کے قریبی رشتہ داروں سمیت 15 افراد کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ امریکہ کے شہر نیو یارک میں واقع پاکستان کی قومی ایئر لائن پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ملکیتی روزویلٹ ہوٹل کو 31 اکتوبر سے مستقل طور پر بند کیا جا رہا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ نے اس حوالے سے باضابطہ طور پر ایک اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں ہوٹل کی بندش کی وجہ کورونا کی وبا سے پیدا شدہ مالی صورتحال کو قرار دیا گیا ہے۔ ہوٹل کی ویب سائٹ پر 31 اکتوبر سے تمام کمروں کی بکنگ کے لیے تاریخوں کے خانوں پر کراس کا نشان ڈال دیا گیا ہے۔ ہوٹل انتظامیہ کے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق گزشتہ ایک صدی سے مہمانوں کو خوش آمدید کہنے والے اس ہوٹل کے دروازے 31 اکتوبر سے مہمانوں کے لیے مستقل بند ہو جائیں گے۔ روزویلٹ ہوٹل کی ویب سائٹ کے مطابق پی آئی اے نے یہ ہوٹل 1979 میں لیز پر حاصل کیا تھا اور 1999 میں 3 کروڑ 65 لاکھ ڈالر کے عوض خرید لیا تھا۔ اس وقت اس ہوٹل کی مالیت اربوں ڈالر بتائی جاتی ہے۔ پی آئی اے کے خراب مالی حالات کے باعث اسے فروخت کرنے کی بازگشت کئی بار سنی گئی، لیکن حال ہی میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ اسے فروخت کرنے کے بجائے پرائیویٹ اداروں کے اشتراک سے چلایا جائے۔ کورونا کی حالیہ وبا کے باعث نیو یارک شہر میں سیاحت اور ہوٹل کی صنعت کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک رپورٹ کے مطابق وبا کے باعث شہر میں واقع بہت سے بڑے ہوٹل بند ہو چکے ہیں اور دیگر مزید بند ہونے کو ہیں۔ سن 2020 کا نوبیل امن انعام عالمی ادارہ خوراک ورلڈ فوڈ پروگرام کو دنیا میں بھوک کے خطرے کا مقابلہ کرنے کی کوششوں پر دیا گیا ہے۔ نارویجین نوبل کمیٹی کے سربراہ بیرٹ رائس اینڈرسن نے کہا ہے کہ عالمی ادارہ خوراک کو یہ ایوارڈ بھوک کا مقابلہ کرنے کی کوششوں، تنازعات سے متاثرہ علاقوں میں امن کے لیے صورتحال کو بہتر بنانے اور بھوک کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کی روک تھام کے لیے ایک فعال کردار ادا کرنے پر دیا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے، جسے آپ بعد میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔